السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا۔ یہ ویڈیو جو ہے اس ٹی ایل پی کے احتجاج کے پس منظر میں بنایا گیا ہے، تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو احتجاج ہے اس کے کتنے فائدے اور کتنے نقصان ہوئے۔ فائدے تو خیر پتہ نہیں کتنے ہوں گے، لیکن نقصانات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی ہوا کیا اور میں نے اس کی کیوں مخالفت کی۔ تو ہوا یہ کہ جیسے ہم فرانس کے خلاف یہ کر رہے ہیں احتجاج، تو اس نے ہمارے احتجاج کے دوران ہی اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ پاکستان پہ انہوں نے جناب ایک سمجھیں کہ بم گرا دیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پاکستان پر خوفناک پابندیوں کا عندیہ دے دیا۔ یہ صرف فرانس نہیں ہے، یہ پورے یورپ کی ممالک جو ہیں انہوں نے سب نے متفقہ فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہے کہ یورپین یونین جو ہے ایک سارے یورپین ممالک کی ایک یونین ہے، اس کی اپنی پارلیمنٹ ہے اور اس میں ہر ملک کی اپنی ریپرزنٹیشن ہے۔ اس پارلیمنٹ کے تقریباً 705 ممبران ہیں اور باری باری صدارت آتی ہے ہر ملک کے پاس، اور بدقسمتی سے اس وقت صدارت فرانس کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہوا یہ کہ اس کا اجلاس ہوا، جو کہ اس یونین کا جو ہے یورپین پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے مہینے میں ایک بار، اور یہ ہوتا ہے مہینے کے آخری ہفتے میں پیر سے لے کے جمعرات تک۔ تو اس بار یہ پچھلے ہفتے جو ہوا اس کا اجلاس، تو اس میں فرانس کا جو ممبر اس پارلیمنٹ کا تھا اس نے ایک قرارداد پیش کی پاکستان کے خلاف، اور وہ قرارداد پیش کی ٹی ایل پی کے احتجاج پہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پہ اس نے احتجاج کو زیر بحث لایا، اور یہ پاکستان کو اس نے قرارداد میں کہا کہ اس کو شدت پسند ملک قرار دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جو آرگومنٹ دیے وہ اس میں اس نے ٹی ایل پی کی جو احتجاج میں ساری فوٹیجز تھیں، جلاؤ گھیراؤ کی، اور کیسے انہوں نے پولیس والوں کو مارا، کتنی گولیاں چلائیں، کیا تباہی کی، گاڑیاں توڑیں، یہ ساری فوٹیجز انہوں نے دکھائیں یورپین یونین کے اجلاس میں۔ تو لوگ جو ممبر تھے وہ دیکھ کے حیران پریشان رہ گئے کہ یہ ایسی بھی ایک قوم ہے جو ملک میں ایسے فساد پھیلاتی ہے۔ تو اس نے ممبر نے کہا کہ خطرناک بات یہ ہے کہ جب ان مظاہرین کو پولیس روکنے کے لیے گئی تو انہوں نے پولیس والوں کو پہ بھی گولیاں چلائیں، ڈنڈے چلائے، اور کہا کہ تم فرانس کے ایجنٹ ہو، اور فرانس کے خلاف بہت ہی نفرت پائی جاتی ہے اس ملک میں۔ اور پھر آخر میں اس نے تو حد ہی کر دی، اس نے کہا کہ یہ اسلامی دنیا کا مسئلہ ہی نہیں ہے جس پہ یہ احتجاج کر رہے ہیں، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے، اس لیے احتجاج صرف پاکستان میں ہو رہا ہے، اسلامی دنیا سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے پاکستان کو جو ہے نا انتہا پسند ملک قرار دیا جائے۔ تو جناب ووٹنگ ہوئی، اس ووٹنگ میں 681 ممبران نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دے دیا، یعنی تقریباً تمام ہی سمجھ لیں، اور 3 نے مخالفت کی ہے۔ تو یہ ایک بھاری اکثریت سے ہوئی قرارداد پاس پاکستان کے خلاف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا یورپ پاکستان کے خلاف ہے اور فرانس کے حق میں کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر صرف یہ نہیں قرارداد نہیں پاس کی، بلکہ انہوں نے کچھ پابندیوں کا جو ہے نا عندیہ بھی دیا ہے، اور فوری طور پر جو انہوں نے زیر غور لائی ہیں وہ یہ پابندیاں ہیں 4 کہ جی ایس ٹی ان کی ختم کی جائے، ویزے میں سختی کی جائے، اور پاکستانی لیبر پر پابندیاں لگائی جائیں، پاکستان رقوم بھیجنے پر پابندی لگائی جائے۔ اب جی ایس ٹی کا آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کو ایک اسپیشل سٹیٹس ملا ہوا تھا، جس میں جو ہے پسندیدہ ملک آپ کہہ لیں کہ اس پہ پاکستان کی جتنی مصنوعات تھیں ان پہ کوئی ٹیکس نہیں تھا، بغیر اس ملک میں بغیر کسی ٹیکس کی امپورٹ ڈیوٹی کے، اور ان کا جو سیلز ٹیکس ہے جیسے پاکستان میں وہاں پہ ہے وی اے ٹی، ویلیو ایڈڈ ٹیکس، جو 20% کم از کم ہے، امپورٹڈ ڈیوٹی ساتھ ملا لیں تو 27-28% بن جاتا ہے۔ تو یہ بالکل ختم تھا، اور اسی لیے پاکستان کی مصنوعات بہت سستی تھیں، اور یورپ میں پاکستان کی مارکیٹ بڑھ رہی تھی کیونکہ ان کی قیمت اچھی تھی، اور ان کی قیمت انڈیا کی، بنگلہ دیش کی اور تھائی لینڈ وغیرہ کی مصنوعات سے کافی کم تھی، اس لیے جو ہے نا ان کی ڈیمانڈ زیادہ تھی۔ لیکن اگر یہ اچانک 28% اوپر آ گیا تو پاکستان یورپ کو $7 ارب کی جو ہے نا مصنوعات بھیجتا ہے، تو وہ 7 سے 3 تک رہ جائیں گی، کیونکہ وہ کمپیٹ نہیں کر سکے گا انڈیا، بنگلہ دیش اور
تھائی لینڈ وغیرہ سے، انڈونیشیا وغیرہ سے. ایک تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو جب اگر یہ ہو گیا تو اب آپ دیکھیں کہ زیادہ تر ہماری مصنوعات جو ہے نا ٹیکسٹائل کی ہیں، اور ٹیکسٹائل میں پاکستان میں 45% لوگ جو کام کرتے ہیں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کرتے ہیں. اگر وہ بیٹھ گئی تو ان کے آدھے سے زیادہ مزدور جو کام کرنے والے ہیں وہ گھر بیٹھ جائیں گے. اس کے علاوہ جو نقصان ہوگا وہ علیحدہ ہوگا. خیر یہ آپ کو کوئی جو اکنامکس کا وہ ایکسپرٹ ہے وہ بتا دے گا، میں بھی تھوڑا بہت بتا سکتا ہوں لیکن یہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. ایک تو آپ کو یہ بتا دوں. اچھا، دوسرا جو ہے ویزے میں سختی کا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان پہ سخت سے سخت شرائط عائد کی جائیں، اور یہ تقریباً ایسے سمجھیں کہ آپ کو ویزا ناممکن ہو جائے گا. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے جو لوگ ہیں تقریباً 22 لاکھ افراد پاکستان کے جو ہیں وہ یورپ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یورپ کی شہریت بھی ہے ان کے پاس. وہ اگر اپنے کسی رشتہ دار عزیز کو، ماں باپ کو بلانا چاہیں تو یہ ناممکن ہو جائے گا. پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو یورپ کے ممالک میں اگر ان کو کسی خاص شعبے میں ان کی کام کرنے والوں کی کمی ہو تو یہ باہر ممالک سے منگاتے ہیں. اور خاص کر ہائی اسکل مائگریشن پروگرام جو ہے اس کے تحت ڈاکٹر، انجینئرز وغیرہ جو آتے ہیں، سافٹ ویئر انجینئرز، یہ ابھی بھی ان کو اجازت ہے لیکن اس پہ بھی پابندی لگا رہے ہیں کہ یہ پاکستان سے نہیں آئیں گے، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ سے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو 22 لاکھ افراد جو آباد ہیں یورپ میں، ان پہ پابندی ہوگی کہ وہ پاکستان پیسے نہیں بھیج سکیں گے کیونکہ پاکستان ایک شدت پسند ملک ہے. ٹھیک ہے. تو کم از کم پاکستان سے 3.5-4 ارب ڈالر جاتے ہیں سالانہ ترسیلات زر کے مد میں، تو یہ بھی چلے جائیں گے. اب ان کا یہ ساری چیزیں اگر آپ ایڈ کریں تو جو پاکستان کی اکانومی کی نقصان ہوگا وہ تو علیحدہ ہے، لیکن ڈالر کی ویلیو کم از کم 250 روپے سے 300 روپے ہو جائے گی. یہ ہو گیا تو بس پھر مہنگائی کا طوفان ہوگا، اور جو ہے نا بے روزگاری کا طوفان ہوگا. یہ ہوگا کس لیے کہ یہ صرف ٹی ایل پی کا، تحریک لبیک کا ایک شہزادہ کہتا ہے کہ نہیں، میں جس طرح احتجاج کرنا چاہتا ہوں جو میرا طریقہ ہے اس طرح اپناؤ، باقی سارے غلط، ان کا اسلام غلط، سب کچھ غلط، صرف میری طرح چلو تو تبھی جو ہے نا میں مانوں گا، اور تبھی آپ اسلام جو ہے نا سچے مسلمان ہوں گے، ورنہ آپ ہیں ہی نہیں. تو بہرحال فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کیسے سمجھتے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو سفیر کا نکالنے کا معاملہ ہے، اس سے فرانس کے کان پہ جون تک نہیں رینگے گی، آپ یقین کرو. اور یہ جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تو اس میں بریک بھی ہوتی ہے، تو اس کے کوریڈورز میں جو غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بہت سارے جو تھے ممبران، ان کا یہ بھی آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر انہوں نے پاکستان نے فرانس کے سفیر کو نکالا تو تمام یورپین ممالک کو چاہیے کہ وہ اپنے پاکستان میں سفارت خانے بند کر دیں اور اس سے تعلقات ختم کر دیں. یہ بھی ہوگا اور یہ عین ممکن ہے، یہ اگلا سٹیپ ہے. تو خدا کے لیے یہ جاہلانہ باتیں چھوڑیے. یہ پاکستان کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ اگر ایک غریب انسان کے ساتھ جو بہت مجبور ہو، اس کے ساتھ اگر زیادتی ہو اور وہ زیادتی سے تنگ آ کے اپنا گھر جلا ڈالے تو لوگ اس کی زیادتی کو یاد نہیں رکھیں گے، اس کی بے وقوفیوں کو یاد رکھیں گے. خدا کے لیے پاکستان کو نقصان نہ پہنچاؤ. یہی ایک احتجاج کا طریقہ نہیں ہے. اس سے فرانس کو کچھ نہیں ہونے والا. اس کو صرف اسلام کو نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. اسلام ایک امن پسند اور پیار کا مذہب ہے. بندے خدا کے تم جو پاکستان اسلام کا جو چہرہ لوگ پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہو، یہ ایک تشدد کا جو ہے نا تصویر پیش کر رہے ہو، جو کہ ایک اسلام کی جو ہے نا آپ کیا کہیں کہ اس کا غلط رخ پیش کر رہے ہو. تو یہ میرا پیغام سب کو ہے کہ دوستو کوشش کرو کہ پیارے پاکستان کی حفاظت کرو، اس کی قدر کرو. صرف اپنے پڑوسی ملک میں دیکھو کہ مسلمانوں کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں کیونکہ ان کا اپنا ملک نہیں ہے. ابھی جا کے کتنے ہزار لوگوں کے گھر جلا ڈالے صرف اس لیے کہ پاکستان جیت گیا، مسلمان جیت گئے. تو اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیں. کوشش کریں کہ جو ہے نا پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. محب وطن پاکستانیوں، یہ پیغام پھیلاؤ. کوشش کرو
کہ اگر ان میں سے احتجاجیوں میں سے کچھ بھی آپ کی کاوش سے باز آ گئے، گھروں کو چلے گئے، تو یہ ایک ہماری بڑی کامیابی ہوگی. تو پاکستان کی جو حفاظت ہم سب کا فرض ہے. ٹھیک ہے بھائیو، تو یہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایک اور ویڈیو جلدی آئے گی، اس میں آپ کو اسلام کے نقطہ نظر سے بتاؤں گا کہ اس میں یہ جو احتجاج تھا اسلامی طور پہ کتنا ٹھیک تھا، کتنا غلط تھا. بالکل آپ کو میں اسلامی نقطہ نظر سے ثبوتوں کے ساتھ دوں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کی روشنی میں بات کروں گا. ٹھیک ہے جی. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.